میرے بھائی، تو میں آپ سے گفتگو کرنے چلا اپنے ان نوجوانوں کے بارے میں۔ نوجوان کیا کچھ نہیں کر سکتا اگر یہ نوجوان اللہ کو راضی کر لے، اگر یہ نوجوان اللہ کو منا لے، اگر یہ نوجوان اللہ کے سامنے صرف ایک یا دو آنسو نکال لے تو اللہ اس سے اپنے بڑے بڑے کام لے سکتا ہے۔ اللہ اس سے اپنی اس امت کے اپنے محبوب کی امت کے اللہ بڑے بڑے کام لے سکتا ہے، اور اس نے پہلے لے کر کے دکھائے ہیں کہ بڑے بڑے اللہ کے دیوانے اس زمین پر نوجوان آئے، لیکن جیسے ہی وہ اللہ کے سامنے آئے اور اللہ کے سامنے انہوں نے رونا شروع کیا اور اللہ سے مانگا، اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لیجئے، تو میرے اللہ نے ان سے دین کا کام لیا ہے۔ آؤ میں مختصر سی گفتگو کرتا چلوں اور کچھ مثالیں آپ کے سامنے دیتا چلوں، کیونکہ میرے اللہ کے یہاں اگر نوجوان ایک سجدہ کرتا ہے نوجوانی کی حالت میں، بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے اللہ کو بہتر لگتا ہے، اللہ کو پسند آتا ہے۔ یعنی بڑھاپے میں 1000 سجدے کرے اور جوانی میں صرف ایک سجدہ کر لے تو میرے اللہ کو یہ جوانی کا ایک سجدہ بڑا پسند آتا ہے۔ آؤ تمہیں لے کر کے چلوں، کیسا سجدہ؟ آؤ تمہیں بتلاتا چلوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت صلاح الدین ایوبی کا، آپ نے نام سنا ہوگا۔ جانتے ہو یہ کون نوجوان ہے؟ جانتے ہو یہ کون اللہ کا دیوانہ ہے؟ اے نوجوانوں، تمہیں مخاطب کر کے گفتگو کرنے چلا ہو۔ نوجوانوں میری گفتگو کو سننا، ذرا سنتے چلے جانا۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت صلاح الدین ایوبی کا۔ یہ حضرت صلاح الدین ایوبی کون ہیں؟ علماء سے معلوم کرو۔ جب تک یہ اللہ کا دیوانہ اس زمین پر موجود ہے، بیت المقدس کی طرف کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آنکھ اٹھا کر کے دیکھ لے۔ جو بیت المقدس جس کو میں اور آپ مسجد اقصی کہتے ہیں، آج وہ دشمنان اسلام کے قبضے میں ہے۔ آج وہاں نمازوں پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ آج اگر مسلمان وہاں پہنچتا ہے تو ان کے پہنچنے پر پابندی لگائی جاتی ہے، لیکن اس زمین پر ایسا بھی وقت گزرا ہے، ایسا بھی زمانہ آیا ہے کہ جب تک اس زمین پر حضرت صلاح الدین ایوبی اس زمین پر موجود رہے ہیں، کسی دشمنان اسلام کی یہ ہمت نہ ہوئی کہ آ کر کے وہ مسجد اقصی کی طرف اپنی نظریں اٹھا سکے، قبلہ اول کی طرف اپنی گندی نظروں سے دیکھ سکے، بیت المقدس کی طرف اس کی لالچ کی نظروں سے دیکھ سکے، کیونکہ اس زمین پر حضرت صلاح الدین ایوبی موجود ہے۔ کون موجود ہے؟ حضرت صلاح الدین ایوبی موجود ہے۔ یہ کون اللہ کا بندہ، یہ کون مرد مجاہد، لیکن یہ جانتے ہو یہ کس طریقے سے پوری دنیا سے اکیلا تنہا اپنے سپاہیوں کو لے کر کے کھڑا ہوا تھا؟ جانتے ہو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کوئی اور نہیں، اس کی وجہ اللہ سے تعلق تھا، اللہ سے محبت تھی، اللہ کے سامنے ڈرنا تھا۔ ایک دفعہ صلیبیوں نے یہ مشورہ کیا ہے، کیوں نہ ہم تمام کے تمام اکٹھے ہو کر صلاح الدین ایوبی کا گھیراؤ کریں، اس سے مقابلہ کریں۔ حضرت صلاح الدین ہیں کہ صلیبیوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو لے کر جابازی کے ساتھ لڑ رہے ہیں بیت المقدس کی خاطر، مسجد اقصی کی خاطر۔ لیکن اسی وقت میں کسی نے آ کر کے کان میں کہا، اے صلاح الدین، ایک بیڑا اور یہودیوں کا، ایک بیڑا اور صلیبیوں کا پانی کے جہاز کے ذریعے سے تیری مخالفت میں آ رہا ہے، تیرا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، لہٰذا اے صلاح الدین اگر جان بچانا چاہتے ہو تو بچا لو، کیونکہ وہ بیڑا بڑا مضبوط ہے، اس میں بڑے سارے سپاہی ہیں، اس میں فوج کے بڑے سارے نوجوان ہیں۔ اے صلاح الدین، تیرے اندر طاقت نہیں ہے کہ تو ان کا مقابلہ کر سکے، تیرے اندر قوت نہیں ہے کہ تو ان صلیبیوں کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن حضرت صلاح الدین ذرا سے نہ گھبرائے، ذرا سا خوف نہ کھائے، بلکہ اپنے گھوڑے سے اترے۔ علماء کہتے ہیں سیدھے مسجد کے اندر گئے اور مسجد کے اندر رونا شروع کر دیا، اللہ کے سامنے رات کو روئے، اتنا آنسو بہایا، اتنا آنسو بہایا۔ جب صبح ہو گئی رات کو روتے روتے تو حضرت صلاح الدین مسجد کے باہر آئے۔ مسجد کے باہر آنے کے بعد مسجد کی سیڑھیوں پر دیکھا، ایک سفید پوش بزرگ ہیں، ایک اللہ کے نیک بندے ہیں جو مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہوئے ہیں، لہٰذا انہوں نے صلاح الدین کی آنکھوں کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو
آنسو دیکھے. ارے اللہ کے بندے صلاح الدین تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ارے تو اتنا رو کیوں رہا ہے؟ تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو حضرت صلاح الدین کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے مقابلے کے لیے صلیبیوں کا بڑا قافلہ میرے مقابلے کے لیے آ رہا ہے, میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, لہٰذا اللہ کے سامنے رو رہا تھا. ہاں وہ سفید پوش بزرگ کہتے ہیں جنہوں نے سفید لباس پہن رکھا ہے, وہ کہتے ہیں اے صلاح الدین رونے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تیرے رات کے آنسوؤں نے اس پورے بیڑے کو پانی میں غرق کر دیا ہے. تیرے رات کے رونے نے اس پورے بیڑے کو غرق کر دیا ہے. اے نوجوان تجھ سے گفتگو کرنے چلا, کسی کو کوسنے کی ضرورت نہیں, کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں, مجھے اور آپ کو آج ضرورت ہے اور میرے نوجوانوں کو خاص طور سے کہ میں اور آپ اللہ کے دربار کے اندر آئیں, خاص طور سے نوجوان آئیں. میرا اللہ تمہارے سجدوں کے انتظار میں ہے, تمہارے آنسوؤں کے انتظار میں ہے کہ کس طریقے سے نوجوان آئیں اور میرے دربار میں آ کر ایک آنسو بہا دیں. پھر دیکھ کتنی بڑی طاقت تیرے سامنے کیوں نہ ہو, پھر دیکھ کتنا ہی بڑا ظالم تیرے سامنے کیوں نہ ہو, لیکن تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہوگی اے نوجوان تیرے ساتھ اللہ ہوگا, اے نوجوان تیرے ساتھ اللہ کی طاقت ہوگی. لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اپنے اللہ کو منائیں, میں اور آپ اپنے اللہ کو راضی کریں. ہاں آ کر کے اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بہائیں. آؤ میں بتلا رہا تھا حضرت صلاح الدین ایوبی ایک آنسو بہایا اور اللہ نے قبول کر لیا, پانی میں بیڑے کو غرق کر دیا. آؤ تمہیں بتلاتا چلو, ایک نام اور آپ نے سنا ہوگا, وہ کوئی اور نام نہیں, آؤ معلوم کرو علماء سے, وہ نام محمد بن قاسم ہے. اللہ کا یہ شیر بھی بغداد کی سرزمین سے اٹھا تھا اور نوجوانوں اس کی عمر زیادہ نہیں تھی, صرف 17 یا 18 سال کا نوجوان ہے. علماء بتلاتے ہیں, مفتیان اکرام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اس نوجوان کی عمر زیادہ نہیں, صرف 17 یا 18 سال کا نوجوان ہے. ہاں بغداد کی زمین پر رہتا ہے. اس کی نوجوانی کے عالم میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا, ذرا سنیں. ایک قافلہ ہندوستان کی زمین سے یہاں سے گزرتا ہوا جا رہا ہے. وہ قافلہ مسلمانوں کا ہے, وہ قافلہ مسلم بچیوں کا ہے, وہ قافلہ اللہ کی نیک بندیوں کا ہے. لیکن جیسے ہی وہ قافلہ اس سرزمین سے گزر کر کے گیا تو یہاں کے کچھ ڈاکوؤں نے, یہاں کے کچھ قزاقوں نے اس قافلے کو لوٹ لیا. ہاں ان کی جو بچیاں ہیں ان کے دوپٹوں کو اچھالا گیا, ان کی عزتوں کو نیلام کیا گیا. چنانچہ انہی میں سے ایک بچی پکار کر کے کہتی ہے, ارے ہے کوئی دنیا کے اندر جو ہمارے دوپٹوں کی حفاظت کر سکے, ہے کوئی جو ہماری عزتوں کو ان درندوں سے بچا سکے, ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ, ہے کوئی پوری دنیا کی زمین پر جو آ کر کے ہماری حفاظت کر سکے. ادھر بغداد کی سرزمین پر محمد بن قاسم موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں سو جاتا ہوں اور آرام کرتا ہوں, مجھے خواب کے اندر نظر آتا ہے کہ کوئی بہن مجھے پکار کر کے کہہ رہی ہے کوئی بھائی اس زمین پر جو آ کر کے ہمارے دوپٹوں کی حفاظت کر سکے. چنانچہ محمد بن قاسم کہتے ہیں میں ہڑبڑا کر کے اٹھتا ہوں اور اٹھ کر کے اس آواز کے جواب میں کہتا ہوں, لبیک و سعدیک یا اختی, اے میری بہن میں حاضر, اے میری بہن میں حاضر. ذرا صبر کے دامن کو مضبوط رکھ, ذرا ضبط کے بندھن کو مضبوط رکھ. اے بہن میں حاضر ہوں, اے بہن میں آ رہا ہوں. یہ کون ہے؟ بغداد کی سرزمین سے اٹھنے والی آواز ہے. صرف 17 یا 18 سال کا نوجوان ہے جو اس بہن کی آواز کے جواب میں کہتا ہے, لبیک و سعدیک یا اختی, اے میری بہن میں حاضر ہوں, اے میری بہن میں حاضر. جب صبح ہوئی تو محمد بن قاسم حجاج ابن یوسف کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں, اے حجاج اس عمارت کا کیا فائدہ جہاں بہنوں کے دوپٹوں کی حفاظت نہ ہو, جہاں بہن کے عزتوں کی حفاظت نہ ہو, جہاں مسلمانوں کے مال و دولت کی حفاظت نہ ہو. لہٰذا اے
حجاج ذرا کچھ فورس کو تیار کیجئے گا تاکہ وہ زمین پر جا کر اپنے بہنوں کے دوپٹے کو لے کر کے آ سکیں. لیکن حجاج کہتا ہے حجاج کہتا ہے کہ میری کچھ فورس ابھی محاذ پر لگی ہوئی ہے, لہٰذا میں ابھی اپنی فورس کو نہیں بھیج سکتا. محمد بن قاسم مایوس لوٹتے ہیں, لیکن اپنے محلے کی گلیوں میں آتے ہیں اور محلے کی گلیوں میں آ کر اپنے نوجوانوں کو اکٹھا کرتے ہیں. نوجوانوں سے کہتے ہیں اے نوجوانوں ذرا اکٹھے ہو جاؤ, اے نوجوانوں ذرا میری طرف آ جاؤ. چنانچہ نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں. اے محمد کیا ہوا, اے محمد بن قاسم کیا ہوا؟ تو محمد بن قاسم کہتے ہیں ارے ہندوستان کی زمین پر ایک قافلے کو لوٹا گیا. یہ جوانی کس کام کی جو مال و دولت کی حفاظت نہ کر سکے؟ یہ جوانی کس کام کی جو بہنوں کے دوپٹوں کی حفاظت نہ کر سکے؟ چنانچہ وہ نوجوان کہتے ہیں اے محمد چاہتے کیا ہو بتلاؤ تو صحیح. کہا کہ تیار ہو جاؤ, ہمیں اپنی بہنوں کے دوپٹے کو لے کر کے آنا ہے, ان کی عزتوں کو بچانا ہے. چنانچہ یہ قافلہ محمد بن قاسم کے ساتھ ہندوستان کی زمین پر پہنچا. اس وقت راجہ داہر کی حکومت ہے. راجہ داہر سے ملاقات کرتے ہیں. اے راجہ تیری اس سرزمین پر تیری رعایا میں سے کچھ قزاقوں نے مسلمانوں کے قافلے کو لوٹا ہے, لہٰذا ان کا مال و دولت ان کی عزت واپس کر دی جائے. راجہ داہر کہتا ہے ارے یہ مٹھی بھر نوجوان مجھ سے مقابلے کے لیے آئے, میرے ملک میں مقابلے کے لیے آئے. وہ کہتا ہے ان کو پکڑ لو اور گرفتار کر لو. محمد بن قاسم ایک نعرہ لگاتے ہیں او اللہ کے شیرو اب قربانی کا وقت ہے. چنانچہ تمام نوجوان محمد بن قاسم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مقابلہ کرتے ہیں, اور اس وقت کے راجہ کو وہ لوہے کے چنے چباتے ہیں, وہ چنے چباتے ہیں. ہاں میرے بھائی تاریخ نے لکھا ہے صرف 19 یا 20 سال کا نوجوان سندھ سے لے کر اور ملتان تک اسلام کا جھنڈا پھہرا کر کے چلا جاتا ہے. جناب مفتی خالد قاسمی صاحب, علماء دیوبند. کتنے سال کا نوجوان؟ صرف 19 یا 20 سال کا نوجوان سندھ سے لے کر ملتان تک اسلام کے جھنڈے کو پھہرا کر کے چلا جاتا ہے. تم کیا کہتے ہو نوجوانوں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ ارے میرے بھائی کیا نہیں کر سکتے؟ وہ لوگ بھی تو اپنی ماں کے پیٹوں سے اس زمین کے اندر آئے, وہ بھی تو اللہ نے میری اور آپ کی طرح پیدا کیے, لیکن میرے اور آپ کے اندر اور ان کے اندر فرق ہے. وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے, وہ اللہ کے سامنے رونے والے تھے, وہ اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہانے والے تھے. لیکن آج مجھے اور آپ کو پرواہ نہیں ہے کہ میں اور آپ اللہ کے سامنے جائیں, اللہ کے سامنے آنسو بہائیں, اللہ کو جا کر کے منائیں. میں نے اور آپ نے اپنے اللہ کو ناراض کیا ہے, میرا اور آپ کا اللہ مجھ سے اور آپ سے ناراض ہوا ہے, تبھی تو میرے اور آپ کے سروں پر ظالم حکمراں مسلط کر دیے جو ہمیں پسند نہیں کرتے, ہماری عبادت گاہوں کو پسند نہیں کرتے, ہماری داڑھی اور ٹوپیوں کو وہ لوگ پسند نہیں کرتے. جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں, میں اور آپ اللہ سے نہیں ڈرتے, اللہ کے سامنے آنسو نہیں بہاتے, اللہ کے سامنے سجدے نہیں کرتے, اللہ کے سامنے جا کر ہم اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے. ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں اپنے اللہ سے جا کر کے معافی نہیں مانگتے, ہم اپنے اللہ کو جا کر کے نہیں مناتے, نمازوں کی پابندیاں نہیں کرتے, روزوں کی پابندیاں نہیں کرتے. نوجوان آ تو صحیح دیکھ, ہر وقت اللہ تجھے دیکھ رہا ہے, ہر وقت اللہ تجھے یاد کر رہا ہے کہ کب نوجوان میرے دربار میں آئے گا اور کب میں اسے معاف کر کے اپنے دین کا اونچا کام اس سے لوں گا, اپنے دین کا بڑا کام اس نوجوان سے لوں گا. لیکن مجھے اور آپ کو پرواہ نہیں. ایک بات ذرا غور کر لیجئے, آج میں اور آپ پوری دنیا سے ڈرتے ہیں, جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ سے نہیں ڈرتے. صحابہ اکرام کی خاصیت یہ تھی کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے, اسی لیے پوری دنیا ان سے ڈرتی تھی. میرے بھائی وہ خاصیت اگر میرے اور آپ کے اندر آ جائے, کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کی یہی خاصیت ہونی چاہیے کہ اگر وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں
ہیں تو پوری دنیا ان سے ڈرے گی، اور اگر وہ اللہ سے نہ ڈریں گے، اگر میں اور آپ اللہ سے نہ ڈریں گے، پھر ذرا ذرا سے جانوروں سے ڈریں گے، ذرا ذرا سے کیڑے کانٹوں سے ڈریں گے، ذرا ذرا سے انسانوں سے ڈریں گے۔ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ حالانکہ صحابہ کی یہی خاصیت تھی کہ وہ پوری دنیا سے نہیں ڈرتے، لیکن اللہ سے گھبراتے تھے، اللہ کے سامنے روتے تھے، اللہ کے سامنے ڈر جاتے تھے، یہاں تک کہ جب اللہ کے سامنے پہنچتے تو ان کے بدن تھر تھر کانپتے تھے، جب وہ اللہ کے سامنے پہنچتے تو ان کے بدن کپ کپاتے، یہاں تک کہ مسجدوں میں اگر وہ اپنا پیر رکھ دیتے تو اللہ سے ایسا گھبراتے کہ گھبرا کر کے زمین پر گر جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ ان سے پوری دنیا گھبرا رہی تھی۔ آج میں اور آپ ہیں، پوری دنیا سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ پوری دنیا مجھ سے اور آپ سے ڈرے تو مجھے اور آپ کو اللہ سے ڈرنا ہوگا، مجھے اور آپ کو اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر لانا ہوگا۔ خاص طور سے نوجوانوں، امت کا ہر شعبہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، امت ہر میدان میں کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اگر اس امت کی کمزوری کو نہ سنبھالا گیا تو یاد رکھنا یہ امت ذلیل اور رسوا ہو جائے گی، یہ امت دوسروں کی غلام بن جائے گی۔ آج ہر شعبے میں، آج ہر جگہ پر نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ ذرا دیکھو کہیں پر بھی یہ امت مضبوط نظر نہیں آتی۔ اگر ہم سماجی اعتبار سے دیکھیں امت کمزور ہے، اگر معاشی اعتبار سے دیکھیں امت کمزور ہے، اگر اقتصادی اعتبار سے دیکھیں تو امت کمزور ہے، اور اگر سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو یہ امت بڑی کمزور ہو چکی ہے۔ سیاست میں کوئی مضبوطی اس امت کی نہیں ہے، لہٰذا ہر شعبے میں اس امت کے نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ امت کے نوجوان آئیں اور اس کمزور امت کو آ کر کے سنبھالیں، اور سنبھال کر کے اس امت کو ایسے ہی مضبوط کریں۔ وہ مضبوط کیسے ہوگی؟ جب امت کے نوجوانوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف آئے گا، جب امت کا نوجوان مسجدوں کا پابند ہو جائے گا، جب امت کا نوجوان تنہائی میں اللہ کے سامنے ڈرنے لگے گا، تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونے لگے گا۔ اگر اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے پھر زمانہ کیسا ہوگا؟ پھر زمانہ وہ ہوگا جو صحابہ اکرام کے وقت تھا کہ اگر صحابہ اکرام، ارے تم انسانوں کی بات کرتے ہو، ارے اگر یہ صحابہ کا قافلہ اگر جانوروں کے کسی جنگل کے اندر بھی چلا گیا تو انہوں نے آواز لگائی، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت عقبہ ابن عامر ہیں جو افریقہ کے جنگلوں تک پہنچے ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں جا کر ان کے ساتھ صحابہ کی جماعت ہے، ان کے ساتھ اللہ سے ڈرنے والوں کی جماعت ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر افریقہ کے جنگلوں میں پہنچتے ہیں، ہاں وہاں ان کو اندھیری ہو جاتی ہے، اعلان کرتے ہیں، اے افریقہ کے جنگلوں کے جانوروں، آج اللہ کے رسول کے دیوانوں کو اس جنگل کی ضرورت پڑی ہے، لہذا اگر خیریت چاہتے ہو تو اس جنگل کو خالی کر دو، اس جنگل کو خالی کر دو۔ یہاں اللہ کے نبی کے صحابہ رہنے آئے ہیں، اللہ کے نبی کے دیوانے آئے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، ہاں اس کے نیک بندے آئے ہیں، لہذا اے افریقہ کے جنگل کے جانوروں، جتنا جلد ہو سکے اس جنگل کو خالی کر دو، اس جنگل کو خالی کر دو۔ ہاں کتابوں میں لکھا گیا کہ جنگل کے جانور ایسے جا رہے تھے جیسے پاتے قوم کو دیکھ کر مفتون نکلا کرتے ہیں۔ بڑے بڑے شیر اور چیتے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے سینوں سے لگا کر ہاں اس جنگل کو خالی کر رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے ڈرنے والے آ گئے تھے۔ میرے بھائی وہ دن اب بھی دور نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ سے ڈرنے والے ہوں، میری اور آپ کی رات کی تنہائیاں اللہ سے ڈرنے والی ہو، میں اور آپ راتوں کو اپنے رب کو منانے والے ہوں۔ اور یاد رکھنا کبھی کبھی دل کے اندر یہ خیال آتا ہے، کبھی کبھی یہ بات دل کے اندر آ جاتی ہے، ارے ہم نے بڑے گناہ کیے، اللہ ہمیں کیسے معاف کرے گا؟ ہم نے بڑی غلطیاں کی، اللہ ہمیں کیسے معاف کرے گا؟ ارے ہم نے نشے کی حالت میں اپنی زندگی گزاری، اللہ کیسے معاف کرے گا؟ ہم نے قتل و غارت گیری میں اپنی زندگی گزاری، اللہ کیسے معاف کرے
کرے گا. ہاں ہم نے غلط دوستیوں کے چکر میں اپنی زندگی کو گزارا, ہمیں اللہ کیسے معاف کرے گا؟ ہم نے جوئے اور سٹے کی دنیا میں اپنے آپ کو لگایا, اللہ ہمیں کیسے معاف کرے گا؟ نہ نوجوان, تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا اللہ اگر تو 70 دفعہ بھی غلطی کر کے اللہ سے معافی مانگے گا, میرا اللہ تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ارے وہ تو 70-80 سال کا بوڑھا کافر اگر پوری زندگی کفر کر جائے اور اس کو بڑھاپا آ جائے, اس کی ہڈیاں جواب دے جائیں اور اس کے چلنا پھرنا بس کی نہ رہے, گناہوں کی اس کے اندر طاقت بھی نہ رہے, اور وہ پھر آخری عمر میں اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر یہ کہے اللہ میری توبہ, تو میرا اللہ تانے نہیں دیتا بلکہ کہتا ہے اے میرے بندے تو 80 سال سے کہاں تھا, میں تیرا روزانہ انتظار کر رہا تھا, چل تو آج آیا ہے جب میں نے تجھے معاف کر دیا. جب میں نے تجھے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. میرا اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہوا ہے. کیا اپنے علماء سے نہیں سنا؟ کیا اپنے علماء سے نہیں سنا؟ ایک گفتگو کرنے چلا ہوں, آپ نے ایک نام سنا ہوگا قارون کا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا. یہ بڑا کافر ہے, حضرت موسیٰ کو نہیں مانتا, حضرت موسیٰ کو نبی نہیں مانتا, اللہ کو نبی نہیں مانتا. میں بات کرنے چلا اپنے اللہ کی رحمتوں کی, میں بات کرنے چلا اپنی اللہ کی طرف سے معافی کی, میں بات کرنے چلا اللہ کی غفور الرحیم کی, میں بات کرنے چلا کہ میرا اللہ ہر وقت مجھے اور آپ کو اور مجھ سے بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہے. آؤ تمہیں بتلاتا چلو. تم نے نام سنا قارون کا, جانتے ہو یہ قارون کون ہے؟ اس نے حضرت موسیٰ پر تہمت لگائی, اس نے حضرت موسیٰ کے دامن کو داغدار کیا, اس نے نبوت کو داغدار کیا, زنا کی تہمت لگائی. میں تفصیلی گفتگو میں جانا نہیں چاہتا. حضرت موسیٰ پر الزام لگایا. حضرت موسیٰ چونکہ غصے والے ہیں, ہاں اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ تیرے نبی کی نبوت کو اس نے داغدار کیا, اب اس کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ میرے اللہ کی طرف سے جواب آیا اے موسیٰ یہ زمین تیرے تابع ہے, اے موسیٰ یہ زمین تیری حکم کی تابع ہے, جو تو اس زمین کو حکم کرے گا یہ زمین تیرے کہنے کو مانے گی, لہٰذا تو اس کو حکم کر دے. حضرت موسیٰ نے حکم کر دیا اے زمین اس قارون کو مال اور دولت سمیت اپنے اندر سمیٹ لے, اپنے اندر کو لے جا. چنانچہ زمین پھٹ گئی, قارون اپنے مال سمیت زمین کے اندر دھستا گیا, لیکن وہ حضرت موسیٰ سے معافی مانگتا ہے اے موسیٰ مجھے معاف کر دو. 1 مرتبہ معافی مانگتا ہے, 100 مرتبہ معافی مانگتا ہے, 1000 مرتبہ معافی مانگتا ہے, لیکن حضرت موسیٰ اور غصہ ہو جاتے ہیں اور اس کو دھسنے کا حکم دیتے ہیں. چنانچہ جب قارون معافی مانگ رہا تھا میرے اللہ کی دریا رحمت جوش میں آئی اور کہا اے موسیٰ کیا تجھے میرے قارون پر ترس نہیں آیا؟ کیا تجھے میرے اس بندے پر ترس نہیں آیا؟ کتنی مرتبہ تجھ سے معافی مانگ رہا تھا. اللہ فرماتا تھا قسم میری عزت کی, قسم میرے جلال کی, ارے تجھ سے اتنی مرتبہ معافی مانگی, اگر قارون 1 مرتبہ مجھے اللہ مان کر کے معافی مانگ لیتا میں قارون کو معاف کر دیتا. میں قارون کو کیا کرتا؟ میں قارون کو معاف کر دیتا. میرے بھائی وہ مجھے اور آپ کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن میں اور آپ اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف لے کر کے آئیں, اس زندگی کو اللہ کے مطابق گزاریں, اس زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کے مطابق گزاریں, کیونکہ اللہ اپنے ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں, جو اللہ کے سامنے معافی مانگتے ہیں, جو اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں, جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو شرمندہ کر کے پیش کرتے ہیں. میرا اللہ ان کو معاف کرتا ہے, اور خالی معاف نہیں بلکہ ان سے اپنے دین کا کام بھی لیتا ہے, اپنی اس امت کا کام بھی لیتا ہے, اپنے محبوب اپنے لاڈلے کی امت کا کام بھی لیتا ہے. آؤ تمہیں بتلاتا چلو, ایک نام آپ نے سنا ہوگا حضرت عبداللہ ابن مبارک کا. علماء کی موجودگی میں ایک گفتگو کرنے چلا. نوجوانی یہ نہ سمجھنا کہ ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, اللہ مجھے اور آپ کو معاف نہیں کرے گا. نہ میرے بھائی, میرا اللہ مجھے اور آپ کو ہر وقت
ہر جگہ پر معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ آؤ سنو نوجوانوں، تمہارے لیے گفتگو کرنے چلا۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا حضرت عبداللہ ابن مبارک کا۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ ماں کے پیٹ سے حضرت نہیں ہے، یہ ماں کے پیٹ سے اللہ کے ولی نہیں ہے، ارے بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ عبداللہ ابن مبارک جوانی کے عالم میں شراب کے عادی ہیں، جوانی کے عالم میں شباب کے عادی ہیں، جوانی کے عالم میں ہاں عورتوں کو اپنے سامنے نچواتے ہیں۔ یہ ایسے عبداللہ ابن مبارک ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ جوانی کا عالم ہے، ہاں رات کی اندھیری ہے، باغ کھلے ہوئے ہیں، وہاں پر رقاصائیں رقص کر رہی ہیں اور حضرت عبداللہ ہاں اپنے ہاتھ سے ساز بجا رہے ہیں، گانے کی چیز بجا رہے ہیں، شراب کی محفل چل رہی ہے۔ چنانچہ وہ رات کی اندھیری ہو گئی، عورتیں اپنے گھروں کو چل گئی، شراب ختم ہو گئی، عبداللہ اپنا سر ساز پر رکھ کر کے سو جاتے ہیں۔ جیسے ہی ان کی آنکھ لگی ہے آواز آئی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا آواز آئی؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی۔ جب کہنے والا کہتا ہے کسی پرندے نے آواز لگائی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے پاس وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں، ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ چنانچہ یہ آواز جیسے ہی عبداللہ ابن مبارک کے کانوں کے اندر پڑی ہے، عبداللہ ابن مبارک کے کانوں میں جب یہ آیت گونجتی ہوئی آئی ہے، ہاں ان کی آنکھیں کھلی ہیں، انہوں نے شراب کی بوتلوں کو پھینک دیا، اس ساز کو توڑ ڈالا اور جا کر کے مسجد کے اندر اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اللہ اللہ، کیا یہ آواز میرے لیے تھی؟ اللہ کیا تو مجھے معاف کر سکتا ہے؟ اللہ میں اتنا بڑا شرابی، اللہ میں اتنا بڑا عورتوں سے دوستی کرنے والا، اللہ میں اتنا بڑا گناہگار، کیا تو مجھے معاف کر سکتا ہے؟ میرے اللہ کی طرف سے آواز آئی عبداللہ ہم خالی تجھے معاف نہیں بلکہ اپنے دوستوں کا امام بھی بنا دیں گے۔ ہم خالی تجھے معاف نہیں کریں گے بلکہ تیری معافی کو قبول کر کے ہم اپنے ولیوں کا تجھے امام بنائیں گے، ہم اپنے ولیوں کا تجھے دوست اور ان کا امام بنائیں گے۔ چنانچہ بھائی اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اب ذرا سنتے چلے جائیں اللہ نے ان سے کتنا کام لیا، اب ذرا سنتے چلے جائیں۔ علماء یہاں موجود ہیں، میں ان کی موجودگی میں یہ بات کہنے لگا، جب اللہ کسی سے اپنا کام لینے پر آتا ہے، اپنی دین اور دنیا کا کام لینے پر آتا ہے، تو میرا اللہ پھر عبداللہ ابن مبارک جیسوں کو اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ جب حضرت عبداللہ نے معافی مانگی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اللہ نے ان کی معافی کو قبول کیا، چنانچہ وہ سجدے سے سر اٹھا کر اپنے گھر پر آئے، اپنے والد صاحب سے کہا والد صاحب مجھ سے وہ کام کچھ لے لیجئے۔ چنانچہ والد صاحب گھر کے اندر جاتے ہیں اور 40,000 درہم لے کر کے باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں عبداللہ لو انہیں 40,000 درہم کو لے کر کے چلے جاؤ اور جا کر کے کوئی تجارت کرنا، کوئی نفع کما کر کے لانا تاکہ ہم بھی نفع میں ہو جائیں، ہمارا گھر بھی نفع میں ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ان 40,000 درہم کو لے کر معلوم کرتے ہیں، ہاں کوئی تجارت نہیں کرتے بلکہ معلوم کرتے ہیں کہ دین اسلام کی پڑھائی کن کن ملکوں کے اندر ہیں۔ چنانچہ راوی بیان کرنے والا بیان کرتا ہے کہ عبداللہ ان 400 درہموں کو لے کر ہاں 400 ملکوں کے اندر 40,000 درہموں کو لے کر 400 ملکوں کے اندر تقریباً جاتے ہیں یا 40 ملکوں کے اندر جاتے ہیں، وہاں جا کر کچھ اور کام نہیں بلکہ صرف دین اسلام کو حاصل کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں، احادیث کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں، یہاں تک کہ پیسہ ختم ہو گیا، اب تعلیم مکمل نہیں ہوئی، اپنے والد صاحب کے پاس آتے ہیں، والد صاحب معلوم کرتے ہیں عبداللہ کیا ہوا ان 40,000 درہموں کا، کیا کر کے آئے ہو؟ تو عبداللہ کہتے ہیں والد صاحب میں نے دنیا کی کوئی تجارت نہیں کی، میں تو دین اسلام کو ان پیسوں کے بدلے سیکھ کر کے آیا ہوں۔ کیا کر کے آیا ہوں؟ دین اسلام کو سیکھ کر کے آیا ہوں۔ والد صاحب خوش ہو گئے کہ میرا گناہگار بیٹا
اللہ اتنا اونچا کام اس سے لے سکتا ہے۔ فوراً گھر کے اندر گئے، اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹے کو گناہوں کی زندگی سے نکال کر علم دین کی زندگی میں داخل کر دیا۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ اتنا شکریہ ادا کیا کہ 20,000 درہم لے کر کے اور آئے اور لا کر کے حضرت عبداللہ کے ہاتھوں میں دے دیے، او بیٹے جاؤ، جو تمہاری تعلیم مکمل نہ ہوئی اس تعلیم کو مکمل کر کے آؤ۔ چنانچہ پھر حضرت عبداللہ اس تعلیم کو سیکھ کر کے آئے، پھر کتنے بڑے عالم بنے۔ جو ابھی شراب کا عادی ہے کتنا بڑا عالم بنا، جو ابھی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے کتنا بڑا عالم بنا، جو ابھی شباب کا عادی ہے وہ کتنا بڑا عالم بنا۔ آؤ ذرا معلوم کرو علماء سے عبداللہ ابن مبارک کتنے بڑے عالم بنے ہیں۔ آؤ تمہیں بتلاتا چلو کتنے بڑے عالم۔ ہارون رشید کا زمانہ ہے، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ہارون رشید کو کسی شور کی آواز آئی ہے، معلوم کیا کہ جاؤ کسی نے شاید ہمارے ملک پر حملہ کر دیا ہے، ہمارے محل پر حملہ کر دیا ہے۔ ان کی بیٹی ان کی بیوی جاتی ہے، لیکن جا کر کے دیکھتی ہے کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہے، بلکہ عبداللہ اپنے مریدوں کے ساتھ گزر رہے ہیں، اپنے ملنے والوں کے ساتھ گزر رہے ہیں، اپنے شاگردوں کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ ہاں، اور وہ جو شور کی آواز آئی تھی عبداللہ کو چھینک آئی، جس کے جواب میں سب نے یرحمک اللہ کہا تھا۔ پھر ان کی بیوی آئی تھی اور آ کر کے کہا ہارون تم بادشاہ ہو، تم بادشاہ ہو، تم لوگوں کی جانوں پر حکومت کرتے ہو، لیکن یہ اللہ والے جو اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کے سامنے آنسو بہا لیتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ وہ کہاں حکومت کرتے ہیں؟ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ جو اللہ کے سامنے توبہ کر لیتے ہیں، جو اللہ کے سامنے آنسو بہا دیتے ہیں، جو اللہ کے سامنے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کے بندوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ اب ذرا معلوم کرو کہ عبداللہ ابن مبارک کتنے بڑے عالم بن گئے۔ ابھی تو گناہگار تھے، لیکن جب اللہ کے سامنے آنسو بہایا اللہ نے ان کے آنسوؤں کو قبول کیا، کتنے بڑے عالم بنے۔ ہاں، بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، لوگوں نے کہا عبداللہ ہمیں تم حدیث کا سبق سنائیے، ہمارے سامنے حدیث کا سبق پڑھیے۔ چنانچہ جب عبداللہ حدیث کا سبق پڑھتے تھے، حدیث سناتے تھے، تو جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک مجمع نظر آتا تھا، یہاں تک کہ اس وقت مائک کا انتظام نہیں۔ ہاں، بیچ میں سے کوئی کھڑا ہو کر عبداللہ کے سبق کو سناتا تھا، پھر اس سے پیچھے کوئی اور کھڑا ہو کر کے سبق سناتا، پھر اس سے پیچھے کھڑا ہو کر کوئی اور سبق سناتا۔ بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ اس طرح اونچی آواز میں سبق سنانے والوں کی تعداد 1 یا 2 نہیں بلکہ 1200 کی تعداد ہوتی تھی۔ کتنوں کی تعداد ہوتی تھی؟ 1200 کی تعداد ہوتی تھی۔ عبداللہ تمہارے سبق کو نوٹ کرنے والے کتنے لوگ ہیں جو تمہارے سبق کو لکھ رہے ہیں؟ ذرا روشنائی کی گنتی کی جائے، جب روشنائی اور قلم کو گنا گیا تو 1 یا 2 نہیں بلکہ 50,000 لوگ ایسے ہوتے تھے جو حضرت کے سبق کو لکھا کرتے تھے، جو حضرت کے سبق کو نوٹ کیا کرتے تھے۔ میرے بھائی، یہ گفتگو کیوں کرنے چلا؟ یہ گفتگو اس لیے کرنے چلا، کبھی کبھی دل کے اندر یہ بات آ جاتی ہے، ارے اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں۔ نہ میرے بھائی، یہ شیطانی دھوکہ ہے، نہ میرے بھائی یہ مجھے اور آپ کو شیطان بہکاتا ہے، ورنہ اگر مرنے سے بھی پہلے اگر کوئی اللہ سے توبہ کر لے میرا اللہ اس کی بھی توبہ کو معاف کرتا ہے، اس کی بھی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ پھر نوجوان تم نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ مجھے اور آپ کو معاف نہیں کرے گا؟ آؤ تمہیں لے کر کے چلو۔ ارے قرآن تو یہاں تک کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، ارے اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، جس سے اگر گناہ ہو جائے اگر وہ اللہ سے توبہ کر لے اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ اس کو اپنا دوست بناتا ہے۔ یہ میں نے اور آپ نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ مجھے اور آپ کو معاف
माफ नहीं करेगा। आओ तुम्हें लेकर के चलूं। अल्लाह के नबी का जमाना है, मेरे और आपके आका का जमाना है। हजरत उमर फरमाते हैं, मैं गली के अंदर से गुजर रहा हूँ, मैंने एक नौजवान को देखा कि वो बड़ा सारो कतार रो रहा है। मैंने एक नौजवान को देखा वो रास्ते में रो रहा है और बड़ा सारो कतार रो रहा है। हजरत उमर कहते हैं, मैं उस नौजवान के पास गया, मैं उस नौजवान के पास पहुंचा और मैंने जाकर के नौजवान से कहा, नौजवान अरे तेरे रोने की वजह क्या है? अरे तू रो क्यों रहा है? कहा उमर चले जाओ, मुझे रोने दिया जाए, मुझे रोने दिया जाए। आखिर तेरे रोने की वजह क्या है? कहा मैं गुनाह कर बैठा हूँ। कहा गुनाह क्या किया? कहा कि नहीं बताऊंगा, मुझे अल्लाह माफ नहीं करेगा। ये कह करके रोता रहा, रोता रहा। हजरत उमर कहते हैं कि मैं उस नौजवान के पास से गुजर आया, मैं अल्लाह के नबी की खिदमत में पहुंचा और जाकर के अर्ज किया, या नबी अल्लाह, आपकी उम्मत का एक नौजवान रास्ते के अंदर रो रहा है और बड़ा सारो कतार रो रहा है। ए अल्लाह के नबी, मैंने उससे मालूम किया लेकिन कुछ नहीं बताता, सिर्फ रो रहा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए उमर, उस नौजवान को मेरे पास लेकर के आओ, उस नौजवान को मेरे पास लेकर के आओ। अल्लाह के नबी की आवाज सुनकर हजरत उमर इब्न खत्ताब पहुंचे हैं। उस नौजवान को कहा, ए नौजवान चल मुझसे मत बता, लेकिन आका मदनी तुझे बुला रहे हैं, मेरे और आपके आका तुझे याद कर रहे हैं। चुनाचे नौजवान कुछ अपने दिल में सुकून समझते हुए हजरत उमर की तरफ उनके साथ चल दिया और अल्लाह के नबी के हुजरे मुबारक में आया। यहाँ तक के वो सारो कतार रो रहा है। मेरे आका ने फरमाया, है नौजवान क्यों रो रहे हो? कहा अल्लाह के नबी, मुझसे गुनाह हो गया है। क्या गुनाह हुआ? लेकिन उससे पहले मेरे आका हजरत उमर को कह गए थे, ए उमर तुम यहां से चले जाओ, मेरे और मेरे उम्मती के बीच में ना आओ। मैं नहीं चाहता कि मेरे उम्मती का गुनाह किसी पर खुल जाए, मेरे उम्मती के गुनाह का किसी को पता चल जाए। लिहाजा उमर तुम यहां से चले जाओ। आज मैं और आप कैसे हो गए? अगर अपने भाई के गुनाह का मालूम हो जाए तो जब तक पूरे गांव में ऐलान न कर दे, मुझे और आपको सुकून नहीं मिलता। मैं और आप अपने भाइयों के गुनाहों को नहीं छुपाते, उनकी गलतियों को नहीं छुपाते। हालांकि मेरा और आपका अल्लाह, मेरा और आपका नबी इरशाद फरमाता है, जो इस दुनिया में किसी के गुनाहों पर पर्दा रखेगा, अल्लाह कल क़यामत में उसके गुनाहों को छुपा लेगा। अल्लाह उसके गुनाहों को छुपा लेगा। लेकिन मेरी और आपकी हालत ऐसी नहीं। मुझे और आपको अगर अपने भाई के बारे में कोई गलती मालूम हो जाए तो मैं और आप जब तक दूसरों से न बतला दे तब तक मुझे और आपको सुकून नहीं मिलता। लेकिन मेरे आका क्या फरमाते हैं, ऐ उमर इब्न खत्ताब, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से दूर हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरे उम्मती का गुनाह किसी दूसरे उम्मती को मालूम हो जाए। लिहाजा उमर मेरे हुजरे से चले जाओ। जब हजरत उमर चले गए, हजरत उमर हुजरे से निकल गए, मेरे आका उस नौजवान से कहते हैं, ऐ नौजवान बतलाओ, अब बताओ तुम्हारे रोने की वजह क्या है, तुम्हारे इस गिड़गिड़ाने की वजह क्या है। वो नौजवान कहता है, ऐ अल्लाह के नबी, मैं एक गुनाह कर बैठा हूँ, मैंने गलती कर ली है, अल्लाह के महबूब मालूम करते हैं नौजवान गलती क्या की है। कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे ये मालूम है कि अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ नौजवान बतलाओ तो सही गलती क्या की है। फिर वो नौजवान अपनी गलती बतलाता है। सुन रहे हो ना मेरे भाई, वो नौजवान गलती बतलाता है। मैं अपनी स्पीड को आपके सामने कम कर रहा हूँ। वो नौजवान अल्लाह के नबी से बतलाता है, या नबी अल्लाह, मैं एक कारोबार करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, वो गुनाह का काम है, वो कारोबार गुनाह का है। अल्लाह के नबी, मैं रोज़ाना
قبرستان کے اندر جاتا ہوں اور جا کر کے جو نئی قبر ہوتی ہے اس قبر کو کھودتا ہوں، اللہ کے نبی اس قبر سے میں کفن کو نکال لیتا ہوں اور کفن کو نکال کر میں بازار کے اندر بیچتا ہوں اور جو اس کے بدلے میں مجھے پیسہ ملتا ہے آقا میں اس پیسے سے اپنی زندگی گزارتا ہوں، میں گناہ کرتا ہوں۔ میرے آقا فرمانے لگے او میرے امتی یہ گناہ تو اللہ تیرا معاف کر دے گا۔ وہ نوجوان اور رونے لگا، نا یا نبی اللہ ابھی پوری بات سنیے، میرا گناہ یہ نہیں، میرا گناہ اس سے بھی بڑھ گیا ہے۔ کہا کہ وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا اللہ کے نبی میں روزانہ کی طرح کفن چرانے کے لیے قبرستان کے اندر پہنچا، میں نے دیکھا کہ ایک عیسائی لڑکی جو نوجوان ہے اس کو میت کو لایا گیا، اس پر کفن ہے، اس کو تابوت کے اندر رکھا گیا ہے اور جب اس کو قبر میں اتارا گیا اور اس کے ملنے والے قبرستان سے چلے گئے، آقا میں نے اس کی قبر کو کھودا، اس کے تابوت کو کھولا اور میں نے اس سے کفن کو نکال لیا، لیکن اے اللہ کے نبی میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، وہ نوجوان خوبصورت ہے۔ آقا میں اس کی خوبصورتی دیکھ کر اپنے آپ کو روک نہ سکا اور میں اس سے اپنا کالا منہ کر بیٹھا۔ میں کیا کر بیٹھا؟ میں گناہ کر بیٹھا۔ میرے آقا غصے میں ہو گئے، کہا اور نکل جاؤ میرے حجرے سے، اتنا بڑا گناہ کر کے آئے ہو، کہیں تمہارے گناہ کی وجہ سے اللہ یہاں پر عذاب نہ بھیج دے۔ کہنے کا مطلب کیا؟ میرے بھائی خالی مسلم بیٹیوں کی عزت نہیں بلکہ اگر کوئی غیر مسلم بھی بیٹی ہے وہ بھی ہماری عزت ہے، وہ بھی میری اور آپ کی عزت ہے۔ کیا ہوا اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے؟ کیا ہوا اگر وہ نبی کو نہیں مانتے؟ لیکن میرے بھائی جیسے عزت میری اور آپ کی بیٹیوں کی ہے، میری اور آپ کی بہنوں کی ہے، اس طرح میں اور آپ یہ نہ سمجھیں جو ایمان کو نہیں مانتے، جو اللہ کو نہیں مانتے ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ نہ میرے بھائی جس طرح میری اور آپ کی بہنوں کی بیٹیوں کی عزت ہے اسی طرح غیروں کی بہنیں اور بیٹیاں وہ بھی میری اور آپ کی بہنیں اور بیٹیاں ہیں۔ اللہ کے نبی غصے میں ہو گئے، جاؤ نکل جاؤ، باہر ہو جاؤ۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا اس کو ڈانٹ کر کے بھگاتے ہیں، چلے جاؤ یہاں سے، کہیں تمہاری وجہ سے ہمارے اس حجرے پر عذاب نہ آ جائے، یہاں عذاب میں ہم اور سارے مبتلا نہ ہو جائیں۔ وہ نوجوان روتا ہوا، وہ نوجوان گھبراتا ہوا، ہاں مکے کی گلیوں کو، مدینے کی گلیوں کو چھوڑ کر کے، ہاں تمام لوگوں کو چھوڑ کر، ہاں عرب کے پہاڑوں کے اندر چلا جاتا ہے، کسی کو معلوم نہیں کہاں گیا، نبی نہیں جانتے کہاں گیا، یہاں تک کہ صحابی کوئی نہیں جانتا کہاں گیا، اور وہ اللہ کا بندہ پہاڑوں کی غاروں میں جا کر کے اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ، اور کہتا ہے میرے اللہ، ہاں لوگوں نے بھگا دیا ہے، اللہ کے نبی نے بھی کہہ دیا کہ تمہارا گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے، اے اللہ میں تیرے دربار کے اندر آیا ہوں، کیا میرا گناہ معاف نہیں ہوگا؟ روزانہ روتا رہا، روزانہ تڑپتا رہا، اللہ کے سامنے آنسو بہاتا رہا، یہاں تک کہ روتے ہوئے اس کو 40 دن ہو گئے، یہاں تک کہ روتے ہوئے 40 دن مکمل ہو گئے۔ میرے اللہ کی دریا رحمت جوش میں آئی، حضرت جبرائیل کو بھیجا، اللہ کے نبی کے پاس جاؤ اور جا کر کے معلوم کرو، اے نبی جی بتلاؤ، ہاں عزت دینے والے آپ ہیں یا ہم ہیں؟ میرے آقا کہتے ہیں آپ ہیں، بتاؤ روزی روٹی دینے والے آپ ہیں یا ہم ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ جی آپ ہیں، بتاؤ گناہوں کو معاف کرنے والے آپ ہیں یا ہم ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ وہ بھی آپ ہیں۔ چنانچہ جب میرے اللہ نے یہ سنا، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اے نبی جی تم نے کیسے سوچ لیا کہ ہم اس گناہگار کو معاف نہیں کریں گے؟ جاؤ وہ فلاں غار میں رو رہا ہے، اپنے کسی صحابی کو بھیجو اور اس سے جا کر کے کہو کہ ہم نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے، ہم نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ نوجوانوں میں اور آپ کیوں یہ سوچتے کہ اللہ مجھے اور آپ کو معاف نہیں کرے گا؟ میرے اور آپ کے دلوں میں یہ خیال کہاں سے آیا؟
کہ مجھے اور آپ کو اللہ معاف نہیں کرے گا؟ ارے اس نے بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کیا، بڑے بڑے خطا کاروں کو معاف کیا، لیکن اگر میں اور آپ پھر گفتگو اپنی دہرانے چلا، پھر اپنی بات کو دہرانے چلا، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس زمین کے حکمراں ہو جائیں، میں اور آپ چاہتے ہیں یہ پوری دنیا اور اس کے لوگ مجھ سے اور آپ سے گھبرانے لگیں، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اپنے اللہ سے ڈرے، میں اور آپ اپنے اللہ کے سامنے راتوں کی تنہائیوں میں آنسو بہائیں، راتوں کے اندھیروں میں اپنے آنسو بہائیں۔ اگر ایک بھی آنسو نکل گیا، یاد رکھنا اگر زمین پر ایک بھی سجدہ نہ کیا، رب کعبہ کی قسم میرا اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک مرتبہ توبہ تو کرے۔ میں اپنی بہنوں سے کہنے چلا، میں اپنی بہنوں سے کہنے چلا، میں اپنی ماں سے کہنے چلا، ارے یہ نہ سمجھنا کہ صرف محنت کر کے لوگ ہی اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، لوگ ہی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ نہ میری بہنوں، اگر تم بھی توبہ کرو گی، اگر تم بھی اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بہاؤ گی، اگر تم بھی اللہ کے سامنے معافی کو مانگو گی، تو اللہ تمہیں بھی اپنے قریب کرے گا، اللہ تمہیں بھی اپنی ولیہ بنا لے گا۔ کیونکہ ایک زمانے میں اگر حسن بصری اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں تو اسی زمانے میں رابعہ بصریہ بھی اللہ کی ولی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے میری مائیں بہنیں بھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ نہ بہنوں، جس طرح اللہ مردوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ آؤ ایک مثال تمہیں سمجھاتا چلو، اللہ کے نبی کے زمانے کی مثال ہے، میرے اور آپ کے آقا کے زمانے کی مثال ہے۔ آؤ تمہیں بتلاتا چلو، ذرا میری بہنوں سنو، ایک زمانہ ایسا تھا، ایک وقت ایسا تھا، اگر مائیں بہنیں ہاتھ اٹھا لیں، اگر اللہ کی نیک بندیاں اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھا لیں، تو میرا اللہ ان کے آنسوؤں کو دیکھ کر اپنے فیصلوں کو بدل دیتا تھا، میرا اللہ اپنے حکم کو اتار دیا کرتا تھا۔ آؤ سنو میری بہنوں، آؤ سنو اللہ کی نیک بندیوں، کہ جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو میرا اللہ مردوں کی طرح اپنی بندیوں کی بات مانتا ہے، اپنی بندیوں کی بات مانتا ہے۔ آؤ تمہیں بتلاتا چلو، آپ نے ایک نام سنا ہوگا، اللہ کے نبی کے زمانے کی ایک عورت ہے جو بوڑھی ہو گئی ہے، کئی بچوں کی ماں ہے، اس کا شوہر بیچارہ مزدوری کر کے گھر کے اندر آیا، مزدوری کر کے جیسے ہی گھر کے اندر آیا اپنی بیوی سے کہا سنی ہو گئی، وہی بیوی جو بوڑھی ہو چکی ہے، اس کے کئی کئی بچے بھی ہیں۔ جب اس کا شوہر گھر کے اندر آیا تو اس نے اپنی بیوی کو کچھ کام کے لیے کہا، لیکن غصے میں اس کی بیوی نے منع کیا یا کسی بات پر غصہ آ گیا، چنانچہ اس کے شوہر نے آواز لگائی، انتی علیہ کظہر امی، کہ تم میرے لیے میرے ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں، یہ زہار کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی اپنی بیوی کو اپنی ماں سے یا اپنی ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دے دے یا حرمت کی چیزوں سے تشبیہ دے دے تو اس پر زہار ہو جایا کرتا ہے۔ کیا ہے؟ نکاح کی کوئی صورت نہیں، بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کے اس زمانے میں اگر کوئی اپنی عورت سے زہار کر لیا کرتا تھا تو کوئی صورت نہ تھی، کوئی صورت نہ تھی کہ نکاح کے اندر واپس آ جائے۔ چنانچہ اس صحابی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا، انتی علیہ کظہر امی، کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ زہار کر بیٹھا، یعنی کہ بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ اب کوئی صورت نہیں ہے بیوی کو نکاح کے اندر لانے کی، لیکن بیوی گھبرائی، بیوی کے اندر ڈر پیدا ہوا، میں اب کیسے رہوں گی، میرے بچے کیسے رہیں گے، میرے شوہر نے مجھے اپنے نکاح سے نکال دیا ہے، کوئی صورت اب نکاح کی نہیں ہے۔ میرے بھائی، آج تو زمانہ ایسا ہو گیا، آج تو وقت ایسا ہو گیا کہ لڑائی ہوتی ہیں اپنی بیویوں کو طلاق تک دے دیتے ہیں، لیکن پھر کہتے کوئی سننے والا نہیں، کسی نے دیکھا نہیں۔ بیویاں بھی ایسی رہ رہی ہوتی ہیں اور شوہر کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، حالانکہ وہ
तलाक के बाद अगर मियाँ बीवी रहते हैं तो मियाँ बीवी नहीं है, वो अजनबी हैं। मालूम कर लेना मुफ्ती साहब से कि वो फिर निकाह नहीं, वो जिना हो जाता है, पूरी जिंदगी जिना रहता है। क्या फरमाया था मेरे आका ने, क्या फरमाया था कि कुर्ब क़यामत में एक ज़माना आएगा शौहर अपनी बीवियों से जिना करेंगे। हदीस समझ नहीं आई, अल्लाह के नबी बात समझ नहीं आई कि शौहर अपनी बीवियों से जिना कैसे करेंगे। तो जवाब उनका उलमा ने दिया, जवाब उलमा ने दिया कि कुछ शौहर ऐसे होंगे जो अपनी बीवियों को तलाक दे चुके होंगे, लेकिन न बीवी को परवाह है न शौहर को परवाह है, और दोनों ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं कि समझते किसी ने सुना नहीं, समझते किसी ने देखा नहीं। मेरे भाई कोई देखे या ना देखे, सुने या ना सुने, लेकिन मेरे अल्लाह ने सुना भी है और देखा भी है। और याद रखना, वो जब तक दुनिया में रहेंगे जिना करते रहेंगे। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी। लेकिन सहाबियाँ हैं, जैसे उनके शौहर ने जिहार किया फौरन तड़प गई और कहने लगी, ओ शौहर ये क्या कर दिया, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी इस बूढ़ी उम्र का क्या होगा, तुमने मुझे अपने निकाह से निकाल दिया, अब मेरा क्या होगा। लेकिन शौहर पछता रहा है, पछताने से कोई फायदा नहीं। जब तलाक के लफ्ज जबान से निकल जाए फिर पछताते रहो, पछताने से कोई फायदा नहीं। अब तो बीवी निकाह से निकल चुकी है, चुनाचे वो बीवी भी पछताई और रोने लगी, और रोते हुए सीधी अल्लाह के नबी के दरबार में पहुंची और जाकर के हजरत आयशा फरमाती हैं कि जब वो बूढ़ी अम्मा हमारे घर के अंदर दाखिल हुई, हाँ मैं उस वक्त में अल्लाह के नबी के बालों में कंघा कर रही हूँ, अल्लाह के नबी के बालों को सीधा कर रही हूँ। मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत घर के अंदर दाखिल हुई और कहा, अल्लाह के नबी मेरे ऊपर जुल्म हो गया, अल्लाह के नबी मेरे ऊपर मेरे शौहर ने जुल्म किया। कहा क्या हुआ, कहा मेरे शौहर ने मुझसे जिहार कर लिया है, मुझे अपने निकाह से निकाल दिया है, अब कोई सूरत नहीं है कि मैं उसके निकाह के अंदर जाऊं। है अल्लाह के नबी कोई हल तलाश करो, है अल्लाह के नबी कोई हल बताओ ताकि मैं अपने शौहर के निकाह में जाऊं, ताकि मैं अपने बच्चों को पाल पोस सकूं। इस बुढ़ापे की हालत में मुझे कौन देखेगा, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, इसलिए अल्लाह के नबी मेरे लिए कोई हल तलाश करो। चूंकि कोई वही उतर करके नहीं आई, मेरे आका फरमाने लगे, अम्मा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फैसला यही है कि अब आप अपने शौहर के निकाह में नहीं जा सकती, आप अपने शौहर के निकाह में दाखिल नहीं हो सकती। चुनाचे वो औरत रोने लगी। अल्लाह के नबी ने कहा कोई हुक्म नहीं। चुनाचे जब देखा कि अल्लाह के नबी कोई हुक्म नहीं देते, उसने कहा, अल्लाह के नबी आपने भी मना कर दिया और दुनिया के लोगों ने मना कर दिया, अब मैं ये फैसला अपने अल्लाह के सामने रखूंगी, अपनी अल्लाह की अदालत में रखूंगी। चुनाचे उस औरत ने हाथ उठाए और कहा, अल्लाह फैसला उतार दीजिए और फैसला मेरे हक में उतार दीजिए। यानी एक तो ये कह रही हैं अल्लाह फैसला उतारिए, और दूसरी बात ये कह रही हैं अल्लाह फैसला मेरे ही हक में उतारिए। चुनाचे ये दो बातें अल्लाह की ये नेक बंदी अल्लाह के सामने कर रही हैं और कह रही हैं अल्लाह तुम्हें फैसला उतारना होगा और फैसला भी मेरे हक में उतारना होगा। चुनाचे रोना शुरू किया, इधर इसके आंसू निकले, उधर अल्लाह के नबी पर वही का सिलसिला शुरू हो गया। हजरत आयशा कहती हैं, हजरत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी पर वही आनी शुरू हो गई, मेरे आका मेरी लान पर लेटना शुरू हो गए, यहाँ तक के इतना वजन हो गया अल्लाह के नबी को पसीना आ गया, अल्लाह के नबी कांप गए। उधर वो औरत हाथ उठाए हुए है। हजरत आयशा कहती हैं ओ अल्लाह की बंदी रुक जाओ, अल्लाह के नबी पर वही उतर रही है, अल्लाह के नबी पर वही का सिलसिला शुरू हो चुका है। ए अल्लाह की बंदी अपने हाथों को रोक लो, अपने हाथों को हटा लो। चुनाचे अल्लाह के नबी जैसे वही का सिलसिला खत्म हुआ और ये नूरानी चेहरा जुल्फों से बाहर आया, हाँ अल्लाह के नबी ने खबर सुनाई, मुस्कुराए, कद समी अल्लाहु कौल अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहाउरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। ऐ अल्लाह की बंदी मुबारक हो, अल्लाह ने फैसला उतार दिया और फैसला तेरे हक में ही उतार दिया है। अल्लाह ने क्या कर दिया, फैसला उतार दिया, और फैसला भी अल्लाह की बंदी
तेरे ही हक में उतार दिया है, लिहाजा तुझे खुश हो जाना चाहिए, लिहाजा तुझे अल्लाह की नेक बंदी, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो मैं अपनी बहनों से बात कहने चला, मैं अपनी बहनों से गुफ्तगू करने चला कि जिस तरह अल्लाह अपने मर्दों को, अपने इन नेक बंदों को इनकी तौबा पर माफ़ कर सकता है, अल्लाह तुम्हें भी माफ़ कर सकता है। अगर मर्द अल्लाह का वली बन सकता है तो औरत भी अल्लाह की वलिया बन सकती है। अगर मर्द एक आंसू बहाकर जन्नत का हकदार बन सकता है तो औरत भी आंसू बहाकर अल्लाह की नेक बंदी बन सकती है। अगर ये नमाजी नमाज पढ़ करके अल्लाह के करीब हो सकता है तो ये औरत भी अल्लाह के सामने नमाज की नियत बांध करके अल्लाह के करीब हो सकती है। इसलिए मेरे भाई, इसलिए मेरे नौजवानों, इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मुझे और आपको चाहिए कि किसी को कोसने की ज़रूरत नहीं, किसी को बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं। मुझे और आपको चाहिए कि मैं और आप जितने भी नौजवान हैं, जितने भी जवान हैं, अपने गुनाहों से तौबा करें, अपनी गलतियों से तौबा करें और अल्लाह के सामने पहुंचे। अल्लाह मेरे और आपके इंतजार में है कि कब मेरा बंदा आएगा और कब मेरे सामने माफी मांगेगा और मैं इसके गुनाह को माफ करूंगा, इसकी गलती को माफ करूंगा। इसलिए मैं तमाम नौजवानों को जिन्होंने इस जलसे को सजाया और जो नौजवान इस जलसे के अंदर आए और जो नौजवान सामने बैठे हुए, मैं उनसे गुफ्तगू करने चला। और नौजवानों, जहां तुमने इतनी जल्दी ये इतना ऊंचा काम कर लिया और अल्लाह ने तुम्हें कामयाबी दी, ये जलसा कामयाब हो गया। और नौजवानों, तुम्हें अब एक अहद और करना होगा कि हम अगर ये काम कर सकते हैं तो हम और भी काम कर सकते हैं। हम अल्लाह के सामने नमाजें पढ़ सकते हैं, रमजान का महीना आ रहा है, रोज़ों की पाबंदी कर सकते हैं, रमजान का महीना आ रहा है, शब कदर में अपने अल्लाह को राजी कर सकते हैं, शाबान का महीना चल रहा है, हम अपने अल्लाह को राजी कर सकते हैं। मेरे भाई, ये कमेटी तुमने बनाई, लेकिन इसके अलावा और भी काम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ तुम्हें बतलाऊं, मस्जिद की खाली सफ़े तुम्हें इंतजार कर रही हैं, दावत और तबलीग की सफ़े तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, अल्लाह के वलियों की खानकाएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, कुछ गरीब माए बहनें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, कुछ यतीम बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि नौजवान आएंगे, हाँ वो हमारी यतीमी का ख्याल करेंगे। कुछ बेसहारा औरतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं कि हमारे भाई आएंगे, हमारी बेसहारा जिंदगी को सहारा देंगे। कुछ यतीम बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि नौजवान भाई आएंगे, हमारे सरों पर हाथ रखेंगे। ए नौजवानों, ए कमेटी वालों, मैं तुमसे एक गुफ्तगू करने चला हूं। आज से अपने गांव के अंदर जरा देखना कौन गरीब है, उसका ख्याल करना, कौन बेटी जवान हो गई है उसका निकाह करना, कौन बाप गरीब है उसके घर का इंतजाम करना। ए नौजवानों, तुमसे कहने चला हो कि इनके घर में आटा रोटी नहीं है, उसके घर में आटा पहुंचाना, उनके घर में रोटियां पहुंचाना। जरा देखना कुछ यतीम बच्चे, कुछ बेसहारा बच्चे तुम्हें ऐसे नजर आएंगे। आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को पकड़ो, उन बच्चों को लो, स्कूलों के अंदर दाखिल करो, मकतबों के अंदर दाखिल करो और मकतब वालों से कह दो इन यतीमों का खर्चा ये कमेटी उठाएगी, इन गरीबों का खर्चा ये कमेटी उठाएगी। जाकर के देखना कुछ गरीब घरों में बेटियां जवान हो गई होंगी, माँ बाप की नींदें हराम होगी। ए कमेटी वालों, मैं तुमसे दरखास्त करता हूं कि तुम कुछ रुपया जैसे इकट्ठा करते हो इस तरह इकट्ठा करके उन बेटियों की निकाह भी करा देना। मशवरा सही है? करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह नौजवानों? करेंगे ना मेरे भाइयों? इंशाअल्लाह करेंगे मेरे भाई करेंगे। आज से हमारे गांव के अंदर न कोई भूखा सोएगा इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह। आज से हमारे गांव में कोई बेटी बिन ब्याही नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। जब वो जवान होगी तमाम कमेटी वाले मिलकर के उसका निकाह करेंगे। कोई औरत बेसहारा नहीं रहेगी
इंशाअल्लाह ये कमेटी वाले उसका सहारा बनेंगे। इंशाअल्लाह। कोई तालिब इल्म, कोई मासूम बच्चा बगैर तालीम के मैदानों में खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। या तो वो स्कूलों के अंदर होगा या वो मकतब के अंदर होगा, उसका पूरा खर्चा इंशाअल्लाह ये कमेटी उठाएगी। और जब ये कमेटी मजबूत हो जाएगी तो गांव वालों, इस कमेटी के नौजवानों को फिर तुम्हें सियासत में भी लेकर के आना है, फिर तुम्हें इनकी सियासत भी चमकानी है कि तुम्हारे गांव पर जिम्मेदारी को उठाने वाले कोई और नहीं होंगे, यही नौजवान होंगे। इस गांव के मुखिया यही नौजवान होंगे, इस गांव के प्रधान यही नौजवान होंगे, इस इलाके के जिम्मेदार इंशाअल्लाह यही कमेटी वाले होंगे। जब ये मजबूती हमारे इस गांव के अंदर हो जाएगी, फिर दूसरा गांव लिया जाएगा, यहाँ तक कि पूरे इलाके में इंशाअल्लाह इस कमेटी का नाम रोशन होगा। और अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह इस कमेटी को शर से बचा करके रखे, हासिदीन के हसद से बचा करके रखे, लड़ाई और झगड़ों से बचा करके रखे। अल्लाह इनके अंदर मोहब्बत कायम और दायम करे। और गांव वालों, तुम भी हर कदम पर इंशाअल्लाह इन नौजवानों का साथ दोगे। अगर ये जान मांगे तो हंसते हंसते दे देना, अगर माल मांगे तो मुस्कुरा करके दे देना, क्योंकि इंशाअल्लाह आपके माल को अच्छी जगह पर खर्च करेंगे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक दे दे। कुछ कहा सुनने में गलती हो गई, आपसे माफ़ी की और अल्लाह से माफ़ी की दरख्वास्त करता हूँ। आमीन व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।